ہار بھی مل گیا. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزار کر کے بتایا ہے. جھگڑا سب میں ہوتا ہے. بڑے کس لیے ہوتے ہیں؟ صلح کرانے کے لیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ میں کسی بات کو لے کر کے اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ الگ بیٹھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ الگ بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خبر ہوئی کن کا جھگڑا ہوا ہے. جب جنتی جنت میں ہوں گے تو ایک نور دیکھیں گے، نور، ان کو نور نظر آئے گا. تو جنتی سوال کریں گے فرشتوں سے کہ یہ نور کیسا ہے. کہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسکرانے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کو نور دیا وہ نور ہے. اس جوڑی میں کہ جو مسکرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری جنت میں نور پھیلا دے، اس جوڑی میں جھگڑا ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گئے اور جا کر کو دونوں کو اپنے گھر لے کر کے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، اور دونوں کو کہا کہ لیٹ جاؤ. ایک طرف اپنے حضرت علی کو لٹایا اور دوسری طرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا، اور بیچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود لیٹے. پہلے حضرت علی کا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا، پھر حضرت فاطمہ کا حضرت علی کے ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھا، پھر حضرت فاطمہ کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا، اور پھر کہا کہ یہ کہو، فاطمہ اور حضرت علی سے دونوں سے فرمایا کہ یہ کہو کہ ہمارے اندر صلح ہو گئی. یہ نہیں فرمایا کہ جھگڑا کس بات پر ہوا تھا کہ تم اپنی کہانی سناؤ، تم اپنی کہانی سناؤ. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی جھگڑا سننے کے پہلے باتیں سن لیتے ہیں، بھائی کس کی غلطی ہے، پہلے اس کو تنبیہ کریں گے، آئندہ غلطی نہیں ہونی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سمجھانے کا کیا انداز بتا رہے کہ پچھلی غلطی کا ذکر ہی نہیں کہ غلطی کس کی ہے کس کی نہیں. ایک وہ کہاوت ہے کہ گندگی کو پورے دو تو اس میں سے بدبو ہی آتی ہے. تو اس لیے فیصل کو چاہیے، اگر وہ فیصلہ کرانا چاہتا ہے، صلح کرانا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ پچھلی باتوں کو کرے دیں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کلمات دہروائے، زبان سے نکلوائے، کہا کہ یہ کہو کہ ہمارے اندر صلح ہو گئی. دونوں نے کہا کہ ہمارے اندر صلح ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے خوشی گھر سے باہر آئے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا، کہا کہ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں یا رسول اللہ. کہا کہ ہاں، میں حضرت فاطمہ اور حضرت علی کے اندر صلح کرا کر کے آیا. تو بڑوں کا کام ہے صلح کا کرانا. یہ زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہم زندگی ایسے گزارے اپنی بیویوں کے ساتھ. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا پہلا نکاح کیا 25 سال کی عمر میں، تب تک تو نبوت بھی نہیں ملی تھی. 25 سال سے لے کر کے اور 40 سال تک، یہ جو قریب 15 سال ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بڑے تنگ دستی میں گزرے ہیں، بڑے حالات میں گزرے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کوئی ایک بیوی نہیں کہہ سکتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کبھی ڈانٹا، کبھی مارنا تو دور کی بات ہے. ایک واقعہ پیش کیا جاتا ہے، واقعہ ایلا اس کو کہا جاتا ہے، واقعہ ایلا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی بیویوں سے قسم کھا لی تھی کہ میں 1 مہینے تک ان کے پاس نہیں جاؤں گا. اس کو واقعہ ایلا کہتے ہیں. اس کو لوگ بہت بڑھا چڑھا کر کے پیش کر دیتے ہیں. اصل واقعہ کیا ہوا تھا، مختصر یہ ہے کہ جب فتوحات کے دروازے مسلمانوں کے اوپر کھلے تو بشری حیثیت سے، انسان ہونے کی حیثیت سے ازواج مطہرات کے اندر بھی یہ بات پیدا ہوئی کہ ہمارا نفقہ بڑھنا چاہیے، ہمارا خرچ بڑھنا چاہیے. اور اسی واقعے کے جب یہ واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قسم کھا لی، تو اسی واقعے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا، چونکہ ان کی بیٹی بھی نکاح میں تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے جب سنا تو وہ گئے اور جا کر کے وہ خود بیان کرتے ہیں، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ گھر کی حالت یہ تھی، جب میں نے گھر میں نظر دوڑائی تو کوئی چیز نظر نہیں آتی تھی، تو بس ایک تکیہ تھا جس میں کھجور کی چھالیں بھری ہوئی تھی، حال یہ تھا۔ اور اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست یہ کی تھی کہ ہمارا نفقہ اور خرچہ بڑھا دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنے اوپر فقر و فاقہ تھا وہ اختیاری تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند کیا تھا، اس کو اختیار کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قسم کھائی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، سورہ احزاب میں ہے 21ویں پارے میں اور 28ویں پارے میں، 28ویں پارے میں قریب 5 آیتیں ہیں اور 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں قریب 2 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی اسی واقعے کے لیے، اور بخاری شریف میں بھی، مسلم شریف میں بھی اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی اس پورے واقعے کی وضاحت کی گئی ہے۔ تو یہ جو واقعہ پیش آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ دنیا کو دکھانا تھا کہ ازواج مطہرات مسلمانوں کی مائیں کیسی زندگی گزار کر کے جائیں گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے نمونہ ہے ان کی زندگی کیا ہوگی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات بنائے، کیونکہ دکھانا تھا کہ امت کو زندگی کیسے گزارنی ہے۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار کر کے بتا کر کے گئے ہیں کہ بیویوں کے ساتھ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔ اس لیے نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا نکاح نبوت سے پہلے ہو گیا، نبوت تو 40 سال کی عمر میں ملی ہے اور پہلا جو نکاح ہوا 25 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے، اور وہ بھی اپنے سے 15 سال بڑی عورت کے ساتھ کیا ہے۔ اس میں کیا حکمت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر رہے ہیں نبوت سے پہلے، نبی ہونے سے پہلے؟ ایک تو یہ تعلیم دینی تھی کہ نکاح آدمی کو جتنا جلدی ہو سکتا نکاح کر لینا چاہیے۔ دوسری حکمت، نبوت سے پہلے نبوت ایک پیغام تھا، زندگی گزارنے کا طریقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا کہ نبوت سے پہلے بھی جب نکاح کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونے والی زندگی گزاری۔ ابھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی بھی نہیں آتی تھی، پھر بھی اپنی زندگی ایسی گزار کر کے بتا کر کے گئے ہیں کہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اس لیے نبوت سے پہلے نکاح ہو گیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اولاد کے علاوہ 6 اولادیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ہے، باقی کسی بیوی سے کوئی اولاد نہیں، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہی سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک ہے جو آپ کی باندھی سے ایک بیٹا ہوا تھا، یہ 7 اولادیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دے کر کے گئے ہیں۔ تو میں نے جو اتنی دیر بات کی ہے، اس بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی وہ پیش کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کے سامنے پیش کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنا آسان کرے۔